بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ البروج کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا لفظی ترجمہ اور تشریح بتائی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب الاخدود کون ہے، جو ایندھن والے کون ہیں۔ تھوڑا سا تعارف پھر آج بتا دیتی ہوں کہ جو یہ سورہ البروج ہے، یہ ایک مکی صورت ہے اور یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ میری بہنوں، آج میں آپ کو آیت نمبر 6 سے ترجمہ کا تفسیر اور تشریح بتانا شروع کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سے، جب ہم وہ علیہا کنارے پر تھے، قعود بیٹھے ہوئے، یعنی وہ لوگ ہم جب وہ علیہا بیٹھے ہوئے تھے، قعود کنارے پر، وہم اور وہ پر ما علامہ جو یفعلون جو وہ سلوک کر رہے تھے، بالمومنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود تو وہ اسے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ سمندر کے دریا کنارے پر تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ سب بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک تھوڑی سی میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں کہ ان کی سنگ دلی کا یہ علم تھا کہ ان کے بھائی بند، ان کے ہم قوم، ان کے ہم وطن بڑی بے رحمی کے ساتھ آگ میں دھکیلے جا رہے تھے، یعنی وہ آگ کا ایندھن بنے جا رہے تھے اور وہ پاس بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہم اور وہ تھے ماں جو الا یفعلون بالمومنین، وہ جو ایمان والوں کے ساتھ سلوک ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کنارے پر بیٹھ کے آرام سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب آیت نمبر 7 ہے، وا اور ماں نہیں تھے، نقوم کہ وہ پسند کرتے، منہم ان سے، اللہ مگر ان یہ کہ یومنو کی جو وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر العزیز جو غالب ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ یہاں پر میرے رب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے اور نہیں، نقوم انہوں نے پسند کیا، انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہ وہ ایمان لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے عزیز و غالب اور خوبیوں والا ہے، الحمید اور سرائے جانے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ زی واسطے اس کے، لہو واسطے اس کے قبضے میں کیا ملک و بادشاہت ہے، السماواتی آسمان کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور میرا رب اللہ پر کل شیء چیز پر شہید گواہ ہے، یعنی دیکھنے والا ہے۔ اب وہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مومنین تھے کس جرم کی ان کو یہ سزا دی جاتی، کون سا قصور ان سے سرزد ہوا تھا، جس کا انتقام ان سے لیا جا رہا تھا، ان کی کون سی ایسی حرکت تھی جو انہیں از حد ناگوار اور ناپسند تھی اور وہ اس سے برافختہ ہو کر یہ ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان پاک بازوں کا اس کے سوا کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے تھے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے اور بے جان مجسموں یا اپنے فرعون صفت حکمرانوں کو خدا ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھتے تھے جو سب پر غالب، زبردست اور تمام صفات کمال سے موصوف ہے، جس کی حکمرانی کا سکہ آسمانوں اور زمینوں پر چل رہا ہے۔ کائنات ارض و سما میں کوئی پتا، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک بلندی اور پستیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، ان الذین بے شک وہ لوگ، فتن المومنین جنہیں اذیت پہنچائے گی، کن لوگوں کو، المومنین مومن مردوں کو، والمومناتی مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہیں، یتوب انہوں نے توبہ نے کی، فلہم واسطے ان کے عذاب ہے۔ اب یہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے جہنم کا، ولہم واسطے ان کے عذاب الحریق جلائے جانے کا، یعنی جو لوگ ایمان لانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ان کو مستقل اس چیز سے ہٹا بھی نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، عذاب الحریق جلائے جانے کا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اب ان کے لیے کیا ہے، لہم واسطے ان کے جنت ہے، باغات ہیں جنت میں، تجری بہتی ہیں، من سے تحت الانہار نیچے سے نہریں، ذالک یہ الفوز الکبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی انہیں بہت بڑی جو کیا ہے انعام سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ایسی جگہ جایا جا رہا ہے۔ جنت تو از حد بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ ایسے خوبصورت باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ کیا ہے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ انا بے شک، بطشا بے شک،
کیا ہے؟ پکڑ ہے ربا کا، تیرے رب کی، لشدید بہت۔ اب ساتھ یہ بھی ڈرائے جا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں یا کفار ہیں یا بتوں کو پوجنے والے ہیں یا وہ ایمان والوں کو ان کے جو ہے مذہب سے ہٹا رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ پکڑ ہے کون سی؟ رب کا، میرے رب کی طرف سے، لشدید بہت سخت۔ انہو، بے شک وہ وہی ہے، یبدئ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ویعید وہ تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وہ اور وہی ہے، الغفور الودود یعنی بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا، ذو العرش المجید عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں بھی وہ تھوڑی سی تشریح بتا رہے ہیں، جو ظالم اپنے طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں تو پھر اپنی ان غیر انسانی حرکتوں سے وہ تائب ہی نہیں ہوتے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ خود سری گوارا کر لی جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ قدرت کا قانون مکافات ان کے معاملے میں بے سر ہو کر رہ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہیں دردناک سزا ملے گی، اور جلائے جانے کا جو عذاب انہوں نے مقبولان خدا کے لیے تجویز ان کے لیے کیا تھا وہ اسی میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں فعال، وہی کرتا ہے لما یرید جو وہ چاہتا ہے، حل کیا عطا آقا پہنچتی ہے حدیث الجنود آپ کے پاس لشکروں کی خبر، فرعون کی، و سمود اور سمود کے لشکر کی، بل للذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو جھٹلاتے ہیں، فی تکذیب جو جھٹلانے میں مصروف ہیں، واللہ میرا رب وراءہم جانتا ہے، محیط ہر اس بات کو، اور وہ ہر اس بات کو محیط گھیرے ہوئے، یعنی جو کچھ کرے میرا رب دیکھ رہا ہے اور ان کو گھیرے ہوئے ہے، بلکہ ہوا وہی ہے قرآن مجید کمال شرف والا قرآن ہے، فی میں لوح محفوظ میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب، سرکش اور بغاوت کا علم بلند کرنے والے صرف یہی لوگ نہیں، ان سے پہلے کئی فرعون و سمود ان کے لشکر جرار اپنا جلال کھو چکے ہیں، سب کا نام و نشان مٹ چکا ہے، وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے طاقتور اور سے زیادہ کوئی ان سے طاقتور نہیں ہے، ان کا گھیراؤ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا خداوند عالم ان کی طاقتوں کو بھلائے ہوئے تھا، یعنی وہ یہ چیز بھول چکے تھے، یعنی وہ میرے رب کی پکڑ کو بھول چکے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو کچھ ہم کریں بالکل صحیح کریں اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی، وہ میرے رب کو بھلائے ہوئے تھے۔ ان قرآنی حقائق کو معمولی نہ سمجھیں، ان پہ غور و تدبر کرو، شمع فرازاں تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر تمہیں گرنے پھسلنے یا راہ سے بہک جانے کی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عظمت والی اور اونچی شان والی کتاب ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سارے مندرجات حق پر ہیں۔ تو میری بہنوں، کس قدر خوبصورت یہ سورۃ البروج ہے، جس کی میں نے آپ کو تشریح، تفسیر اور بتائی تھی، اور لفظی ترجمہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا تھا۔ تو میری بہنوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو سورۃ البروج کے بارے میں ساری سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ بتائی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اس کو کثرت سے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، مجھے پوری امید ہے کہ میں آپ کا لیکچر، میرا یہ جو لیکچر میں نے دیا آپ کو ضرور پسند بھی آئے ہوگا، سمجھ آئے ہوگا۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔